اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ ناظرین، آج جو ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ 14 رمضان کی مناسبت سے ہے۔ 14 رمضان جناب مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کا یوم شہادت ہے۔ جناب مختار رضوان اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام کے خون کا بدلہ لینے کی جو تحریک چلائی، اس سے کچھ تھوڑی سی آگاہی ہم آپ کو دیں گے۔ نیز جناب مختار کی پیدائش سے لے کر ان کی شہادت تک کے کچھ حالات آپ کی خدمت میں بھی پیش کیے جائیں گے، لہٰذا ہم آپ کا وقت ضائع کیے بغیر آپ کو لیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین معظم، جناب مختار شہر طائف میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ابو عبیدہ اور ماں دوما بنت وہب تھیں، جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ کے دین کی تبلیغ اور نشر و اشاعت میں اپنی خدمات کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان اہم مقام حاصل کیا۔ مختار کی ولادت سے پہلے ان کی ماں نے ایک خواب دیکھا تھا۔ اس خواب میں انہیں یہ دکھایا گیا کہ ان کا یہ بچہ جوان ہونے تک سختیوں اور حادثوں کی گود میں پل کر شجاع اور بے خوف و بہادر ہوگا اور بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ ماں کی زبانی یہ خوشخبری سن کر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت مختار کے بارے میں متعدد مقامات پر ایک روایت نقل کی گئی ہے، جس میں امام علی علیہ السلام نے آپ کو دیکھا اور اپنے زانو پر بٹھا کر شفقت فرمائی، اور شہادت امام حسین علیہ السلام کی خبر بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ بچہ قتل حسین کا انتقام لے گا اور 3,83,000 یزیدیوں کو جہنم واصل کرے گا۔ ناظرین، جناب مختار کا قبیلہ ثقیف شہر طائف کے سرداروں میں دولت اور ثروت، شجاعت و جواں مردی اور عزت و وقار میں شہرت رکھتا تھا اور ایک خاص احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ عربوں کے درمیان مکہ کے قریش اور بنو کلاب کے بعد طائف کے قبیلہ ثقیف کو دوسرے نمبر پر رکھا جاتا تھا۔ قبیلہ ثقیف میں سب سے پہلے اسلام لانے والے عروہ ابن مسعود ہیں، جو جناب مختار ثقفی کے چچا تھے۔ آپ جنگ حنین کے بعد جب لشکر اسلام نے طائف کا محاصرہ ترک کر دیا تھا تو خود سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام لائے، اور کچھ عرصے کے بعد مدینہ سے طائف واپس آ کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ ناظرین، جناب مختار کے والد ابو عبیدہ نے اپنے بھائی عروہ کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن خلافت کے دوسرے دور میں وہ طائف سے مدینہ آئے اور یہیں سکونت اختیار کر لی۔ جناب مختار کی والدہ دوما بنت وہب صاحب اعلام النساء عمر رضا کہالہ کے بقول تاریخ اسلام کی ایک ممتاز شخصیت تھیں۔ وہ ایک اچھی خطیب اور تدبر و دانائی کی مالکہ تھیں اور حسن کردار کی بنا پر دوم الحسنہ کے لقب سے معروف تھیں۔ بچپن میں جناب مختار حسنین شریفین علیہم السلام اور خصوصاً جناب مسلم ابن عقیل سے بہت زیادہ مانوس تھے۔ 13 یا 14 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ ایران کے خلاف جنگی مورچے پر بھی موجود تھے۔ ایران کے خلاف جنگ کے بعد مختار اپنے وطن طائف واپس نہیں گئے۔ مدینہ منورہ میں جوار قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رہنا پسند کی اور بنی ہاشم سے انسیت پیدا ہو گئی۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں باریاب ہو کر قرآن کریم، نبی اکرم کی احادیث اور تعلیمات اہل بیت سے بھرپور استفادہ کیا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ مختار کو اپنے مولا و آقا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے صدقے خدا نے بے پناہ فصاحت و بلاغت سے نوازا تھا۔ وہ اپنے مولا حضرت علی ابن ابی طالب کی امامت اور ولایت پر ایمان رکھتے تھے، اور 11 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی میدان غدیر خم میں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان خود اپنے کانوں سے سنا تھا، اور بڑی سختی کے ساتھ مولائے کائنات کو اپنا مولا اور آقا سمجھتے تھے۔ جب مسلمانوں نے حضرت علی کی بیعت کی اور خلیفہ نامزد کیا تو اس وقت مختار بھی وہاں موجود تھے۔ آپ نے حضرت علی علیہ السلام کی بیعت بھی کی۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختار امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت پر یقین و اعتماد اور اعتبار رکھتے تھے۔
آیت اللہ محمد تقی مدرسی بیان کرتے ہیں کہ مختار نے امام سجاد کے دور امامت میں انقلاب برپا کیا۔ تاریخی شواہد کی بنیاد پر مختار امام زین العابدین علیہ السلام سے گہرا تعلق رکھتے تھے، یہاں تک کہ وہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اور سیرت سے مکمل طور پر آگاہ تھے۔ ناظرین، مختار کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ وہ اپنے مولا و آقا امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی پیروی میں عرب کے مالدار شرفاء کے برخلاف اپنے کام خود کرتے اور روزی روٹی کے لیے کھیتی باڑی اور آب پاشی میں مشغول رہتے تھے۔ ان کے کھیت کوفہ کے قریب محلہ خطرنیہ یا خطرانیہ میں تھے، جو ان کے چچا سعد ابن مسعود نے خریدے تھے۔ سعد کو حضرت علی نے مدائن کا گورنر بنایا تھا۔ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی وہ اسی عہدے پر فائز رہے۔ جب حاکم شام سے جنگ کے دوران امام حسن علیہ السلام کے خیمے پر لوگوں نے حملہ کیا اور امام حسن مجتبی زخمی ہو گئے تو حاکم شام سے صلح کے بعد امام حسن سعد کے گھر مہمان رہے اور وہیں ان کا علاج معالجہ ہوا۔ اسی جرم میں حاکم شام نے سعد کو مدائن کی گورنری سے معزول کر دیا اور سعد نے کوفہ کے قریب زمین خرید کر وہیں رہائش اختیار کر لی۔ چنانچہ جناب مختار اپنے والد کی شہادت کے بعد چچا کے ہمراہ رہتے اور انہی کے کھیت میں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ البتہ کچھ ملازم بھی اس زراعت کے کام میں جناب مختار کی مدد کیا کرتے تھے۔ ناظرین، جب جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی طرف سے کوفہ تشریف لائے تو انہوں نے مختار کے گھر ہی قیام کیا۔ پھر خطرہ بڑھ جانے اور مختار کا گھر کوفہ سے باہر ہونے کے سبب آمد و رفت میں مشکل کے پیش نظر آپ ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ تاہم حضرت مسلم علیہ السلام کی شہادت کے بعد مختار کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ جب واقعہ کربلا پیش آیا تو مختار اس وقت ابن زیاد کی قید میں ہی تھے، اس لیے مارکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شریک نہ ہو سکے۔ ناظرین، اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی، کیونکہ قدرت کی طرف سے مختار کے ذمے ایک مختلف کام سونپا گیا تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد مختار کو ان کے بہنوئی حضرت عبداللہ ابن عمر کی وساطت سے یزید نے مختار کو آزاد کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے مختار کی رہائی کے لیے یزید کو خط لکھا، جس کا احترام کرتے ہوئے یزید نے مختار کو فوراً رہا کرنے کا حکم جاری کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد سانحہ کربلا کا انتقام لینے کی جو سب سے پہلی تحریک اٹھی وہ حضرت سلیمان بن سرد خزائی کی تحریک تھی۔ انہوں نے توابین کے نام سے ایک گروہ تشکیل دیا اور سن 65 ہجری قمری میں سید الشہداء کے خون کا بدلہ لینے کی خاطر قیام کیا۔ مختار کو اس تحریک کے قیام اور وقت کے انتخاب پر اعتراض تھا۔ مختار اور سلیمان بن سرد کا مکالمہ تاریخ کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے، جس میں مختار نے سلیمان بن سرد کو یہ مشورہ دیا تھا کہ ابھی قیام کے لیے مناسب وقت نہیں ہے اور اس وقت امام کے خون کے انتقام کی کوئی بھی تحریک کامیاب نہیں ہوگی اور آپ کے تمام ہمراہی شہید کر دیے جائیں گے۔ ناظرین، سلیمان نے ان کا یہ مشورہ قبول نہیں کیا تھا اور ابن زیاد کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ یزیدی اس وقت تک پوری طاقت میں تھے، لہٰذا وہی ہوا جس کا مختار نے جناب سلیمان بن سرد خزائی کو کہا تھا۔ عین الوردہ کے مقام پر سلیمان بن سرد اور ان کے 10,000 یا بروایت 12,000 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس پر بد دل ہو کر مختار مکہ چلے گئے اور وہاں پر عبداللہ ابن زبیر کی بیعت اس شرط پر کی کہ وہ کاموں میں ان سے مشاورت کریں گے۔ جب یزید کے سپاہیوں نے مکہ پر حملہ کر کے انہیں محاصرے میں لیا تو مختار نے عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ یزید کی فوج سے مقابلہ کیا، لیکن جب عبداللہ ابن زبیر نے خلافت کا دعویٰ کیا تو مختار ان سے جدا ہو گئے اور کوفہ جا کر اپنے قیام کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ ابن زبیر نے عبداللہ بن متی کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو مختار نے ان سے مقابلہ کر کے کوفے پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ناظرین، یہ وہ نقطہ یا ٹرننگ پوائنٹ ہے جب مختار ایک جنگی قوت بن کر منظر پر نمودار ہو۔ سن 66 ہجری کو مختار نے امام حسین اور آپ کے باوفا اصحاب کے خون کا بدلہ لینے کے قصد سے قیام کا آغاز کیا۔
کوفہ کے شیعوں نے بھی مختار کا ساتھ دیا۔ مختار نے اس قیام میں 2 نعروں یل سارات الحسین اور یا منصور امت کا استعمال کیا۔ مختار نے اس قیام کے دوران شمر بن ذل جوشن، خولی بن یزید، عمر ابن سعد اور عبید اللہ ابن زیاد جیسے کئی دوسرے افراد جو کربلا کے واقع یا اس سے مربوط واقعات میں ملوث تھے کو واصل جہنم کیا، اور ابن زیاد اور عمر ابن سعد کے سروں کو مدینہ امام سجاد علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ناظرین، عبداللہ ابن زبیر کے بھائی مصعب بن زبیر اور کوفہ کے سرداروں سے جنگ کرنے کے بعد آخرکار مختار 14 رمضان سن 67 ہجری قمری کو 67 سال یعنی 67 ایئرز کی عمر میں مصعب بن زبیر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ مصعب کے حکم پر مختار کا ہاتھ کاٹ کر مسجد کوفہ کی دیوار کے ساتھ کیل ٹھوک کر لٹکایا گیا، لیکن جب حجاج بن یوسف کوفہ پر قابض ہوا تو چونکہ وہ بھی قبیلہ ثقیف سے تھا، اس بنا پر اس نے مختار کے ہاتھوں کو دفن کروایا۔ ناظرین، مختار کے بعد ان کے حامی جن کی تعداد اس وقت 6000 تھی، مصعب کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ مصعب نے انہیں امان دینے کا وعدہ دیا، تاہم وعدے کی مخالفت کرتے ہوئے مصعب نے ان سب کو قتل کر دیا۔ مصعب کا یہ کام اتنا وحشتناک تھا کہ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے ان سے ملاقات کی تو کہا کہ یہ 6000 کی تعداد اگر تمہارے والد کی بھیڑ بکریاں بھی ہوتیں تو تب بھی اس کام کو تمہیں انجام نہیں دینا چاہیے تھا۔ تاریخ میں مختار کی 4 بیویوں کا ذکر کیا گیا ہے: ام ثابت بنت سمرہ بن جندب، عمرہ بن نعمان بن بشیر جو کہ اسلام میں پہلی خاتون ہیں جن کی گردن اڑائی گئی، ام زید الصغریٰ بنت سعید بن زید بن عمر، اور ام الولید بنت عمیر بن رباح۔ ناظرین، ان کی زوجہ ام ثابت سے محمد و اسحاق پیدا ہوئے اور ام ولید سے سلمہ نامی ایک بیٹی پیدا ہوئی جن کی شادی حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے عبداللہ سے ہوئی۔ اسی طرح مختار کے بیٹوں میں ابو الحکم، جبر، امیہ، بلال اور عمر کے نام بیان کیے جاتے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے عمر کو ابو مسلم خراسانی نے رے کا گورنر بنایا تھا۔ جناب مختار رضوان اللہ علیہ کا روضہ مسجد کوفہ سے متصل ہے، اور شہید اول نے کتاب المزار میں ان کے لیے ایک زیارت نامہ بھی ذکر کیا ہے۔ باقر شریف کرشی اس بات کے معتقد ہیں کہ مختار کا قیام جاہ طلبی اور ریاست طلبی کے لیے نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اہل بیت پیغمبر کے قاتلوں سے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے قیام کیا تھا۔ نجم الدین طبسی کے بقول امام محمد باقر علیہ السلام نے جس روایت میں مختار کے لیے رحمت طلب کی ہے وہ حدیث بہت معتبر حدیث ہے، اور یہ روایت ایک طرح سے مختار کے قیام اور ان کے امام حسین کے قاتلوں سے انتقام لینے کی صحت پر واضح دلیل ہے۔ ابن نما ہلی کے بقول امام سجاد علیہ السلام کا مختار کے حق میں جزائے خیر کی دعا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ امام کی نگاہ میں مختار ایک نیک اور پرہیزگار شخص تھے۔ ناظرین، عبداللہ مامکانی کے مطابق مختار ائمہ معصومین کی امامت کے قائل تھے۔ مامکانی کے بقول علامہ ہلی نے اپنی کتاب کے پہلے حصے میں مختار کا ذکر کیا ہے، اور چونکہ علامہ ہلی کسی غیر امامیہ کو حتیٰ کہ وہ کتنا ہی مورد وثوق کیوں نہ ہو اپنی کتاب میں ذکر نہیں کرتے، اس بنا پر یہ یقین کیا جا سکتا ہے کہ علامہ ہلی کی نگاہ میں مختار رضوان اللہ علیہ شیعہ اور امامی تھے۔ ناظرین، اس ویڈیو کی تیاری میں جن کتابوں سے مدد لی گئی وہ یہ ہیں: ابن قتیبہ کی المعارف، ابن اسیر کی اسد الغابہ، رجال الکشی، دینوری کی اخبار الطوال، تاریخ طبری، مقتل مکرم، بحار الانوار، ابن سعد کی طبقات، الاستیعاب عبد البر، تاریخ ابن کثیر، تاریخ ابن اسیر، 14 ستارے نجم الحسن کراروی، مختار آل محمد نجم الحسن کراروی، قیام حضرت مختار اختر عباس نجفی، اٹھو خون حسین کا انتقام لو عابدہ نرجس، امیر مختار علامہ حسن ظفر نقوی۔ اس کے علاوہ
विकिपीडिया, फ्री इंसाइक्लोपीडिया और विकिशिया। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारा जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करना ना भूलें ताकि उलूम आले मुहम्मद की नशर व अशात में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हमारी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़ खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।